حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے. نیک کون ہے؟ ہر وہ کام جس کی تعلیم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ان پر جو عمل کرتا ہے وہ نیک ہے. ایک ایک نیکی گنی جائے، نیکیوں کی حد ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے، اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کے صدقے بخشنا چاہتا ہے، اور پھر یہ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کون سا ذریعہ بنے کہ میرا بندہ بخشا جائے اور میرا بندہ میرا محبوب بندہ بن جائے. ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. میرے محبوب نے فرمایا تو نیکوکار ہو جا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. وہ مؤدبانہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیکوکار ہو گیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنے پڑوسی سے پوچھ، اگر تجھے کہہ دے تو نیکوکار ہے تو نیکوکار ہو گیا، اگر تیرا پڑوسی یہ کہے کہ نیکوکار نہیں ہے تو نیکوکار نہیں ہوا. پڑوسی دن رات ساتھ رہتا ہے، پڑوسی اپنے گھر کے ساتھ والے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے کاموں پہ نظر ہوتی ہے، جو وہ کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہے. پرایا جانے نہ جانے پڑوسی اس سے آگاہ ہوتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھ لے، اگر تیرا پڑوسی کہے تو نیکوکار ہے تو پھر نیکوکار ہے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نماز اللہ کا فرض ہے، روزے اللہ کا فرض ہے، حج کرنا اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا فرض ہے. فرض تو ادا کرنے، اس کے علاوہ وہ کیا کام ہیں جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، ایک بوڑھی اماں مسجد نبوی میں آ جاتی، مسجد نبوی کو جھاڑتی، صفوں کو جھاڑتی، جھاڑو نکالتی، صفائی کرتی.
اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے پر کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ کرام نے یہ سوال سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اس سے تم زیادہ نہیں سنتے، اس سے تم زیادہ نہیں سنتے۔ وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد میں جھاڑو دینے کے عمل کو بہت بڑا فضیلت والا عمل پایا۔ اللہ کے محبوب کا دور ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ صحابی رسول شام گئے، وہاں لالٹین دیکھی، لالٹین بہترین دیا جس کے اوپر چمنی شیشے کا کور، دیکھ کے 4 دیے 4 لالٹینیں خرید لی۔ واپس آئے وہ چاروں لالٹین، چاروں وہ دیے مسجد نبوی کے 4 کونوں میں جلا کے رکھ دیے۔ خدا کے محبوب نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اللہ کی قسم جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایسے ہی روشن فرمائے گا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو مسجد میں تو مواقع دیتا ہے کہ یہاں بلب لگا لو، یہاں صفائی کر لو، اللہ کے گھر کو روشن کر لو، لیکن یہ جگہ اللہ کے مومن بندوں کے دلوں کو روشن کرنے کی جگہ ہے۔ مسجد میں کوئی دیا رکھ کے جلا دے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے، اس کی قبر کو نور و نور کر دے، لیکن اگر کوئی ایسے کام میں وسیلہ بنے جو اللہ کے مومن بندے کے دلوں کو نور و نور کر دے، دلوں کو روشن کر دے، اس نے کتنا بڑا کام کیا۔ بڑی خوش نصیبی، بڑے بخت بھلے جو اس کام میں حصہ لیتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہاں آتے، وہ تعمیر کا کام ہو، وہ صفائی کا کام ہو، وہ روشنی کا کام ہو، کسی طرح کا کام ہو، جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے دلوں کی روشنی ملتی ہے، دلوں کا نور ملتا ہے۔ خدا کی قسم جس کو حصہ ملے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ سیدی سوہنا سائیں رحمت اللہ علیہ پنجاب کی ایک گوٹ ہے چنی گوٹ، بہالپور کے قریب ہے چنی گوٹ۔ میرے شیخ و مرشد حضرت قبلہ الحاج اللہ بخش عرف سوہنا سائیں رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرشد تھے محمد عبد الغفار رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ تھی چنی گوٹ۔ عاجز نے یہ بات خود بھی سنی اور اب جو تحریر کر رہا ہوں اس میں یہ بات بھی عاجز نے لکھی ہے۔ سندھ سے فقراء جماعت کی صورت میں چنی کوٹ جاتے تھے اور سربراہ ہوتے تھے میرے مرشد، میرے شیخ۔ ان میں 2 سید زادے حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب اور سید عبد الخالق رحمت اللہ علیہ، یہ بھی سوہنا سائیں رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے اور فقراء بھی ہوتے تھے۔ ان میں سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں
صبح سے لے کے شام تک ہم خانقاہ کا کام کرتے تھے، کبھی مٹی دھو رہے ہیں، فرش بنا رہے ہیں، کبھی دیواریں کٹھی کر رہے ہیں، کبھی حضرت صاحب کی جگہ بنا رہے ہیں، کبھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کبھی مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی کی شدت ہوتی، ہم سے برداشت نہ ہوتی، ہم تھوڑا آرام کے لیے لیٹ جاتے، سو لیتے، سونا سائی کام کرتے رہتے۔ آپ فرماتے موسلا دار بارش ہوتی، سردیوں کے دن ہوتے، ہم وہاں کام کرتے تھے، کبھی دیوار بنا رہے ہیں، مزدوری کا کام، کبھی مٹی دھو رہے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہیں۔ جب سردی میں بارش ہوتی ہم جلدی جلدی پناہ گاہ میں چلے جاتے، کمروں میں چلے جاتے، لیکن سونا صحیح رحمت اللہ سردی میں بارش میں کام کرتے رہتے۔ یہ سردی یہ بارش آپ کو کام سے روکتی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں سارا دن کام کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے ہم اتنے تھک جاتے تھے، پھر ہمیں صرف ایک بات ذہن میں ہوتی تھی اب سو جائیں آرام کریں، لیکن جب سنا صحیح رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے تھے یا تو نفل پڑھ رہے ہوتے تھے یا مراقبہ کر رہے ہوتے تھے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، بننا ہے زمانے کا ولی، بننا ہے زمانے کا غوث اور کتب، کرنا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسے کیسے؟ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے شیخ میرے مرشد کی خانقاہ پر ہم نے پیسے دے کے مزدوری نہیں کروائی، خود ہی مزدور ہوتے تھے، خود ہی میسن ہوتے تھے، خود ہی گارا بنانے والے ہوتے تھے، خود ہی لپائی کرنے والے ہوتے، خود ہی چھپر باندھنے والے ہوتے، خود ہی چھپر ڈالنے والے ہوتے، سارے فقیر سارے مزدور بن کے خانقاہ پہ کام کرتے تھے۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ تیرے میرے پیارے رسول بھی یہی کرتے تھے، اصحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ جب اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگاتے تھے اللہ خوش ہو جاتا تھا، اللہ اپنے قرب سے نواز دیتا تھا۔ اللہ اگر یہ کام لے لے تو وہ خوش نصیب ہے، لیکن ہم تو اپنے کپڑوں پہ گرد نہ پڑنے دیں، مٹی میں کام کرنا یہ تو نفس مانتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی نفس تو بہت باتیں نہیں مانتا، اگر نفس کی مانیں گے تو اللہ کی کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے نفس سے منہ پھیرنا پڑے گا۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجنوں کے دل میں دیوانگی پیدا ہوئی کہ لیلا سے ملاقات کرنے جاؤں، لیلا کا وصال ہو جائے، لیلا کو دیکھ لوں۔ یہ سوچ کے دیوانہ وار اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور اونٹنی کو لیلا کے شہر کی طرف چلایا۔ اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھر میں تھا۔ مجنوں کے خیالوں میں تصور میں لیلا کا خیال اور تصور، اور جس اونٹنی پہ مجنوں سوار تھا اس کے دماغ اور دل کے اندر اپنے بچے کا خیال اور تصور۔ جب مجنوں نے اپنی اونٹنی کو ہانک کے لیلا کے شہر طرف چلا، چلتے 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 جب لیلا کے شہر کے آثار نظر آئے، اس پہ دیوانگی طاری ہوئی، فریفتی طاری ہوئی، بے قراری طاری ہوئی، وہ لیلا لیلا کرتے ہوئے اونٹنی سے نیچے گرا۔ جب اونٹنی کی مہار چھوٹی، اونٹنی کے دل میں اپنے بچے کی محبت تھی، اپنے بچے کا خیال تھا، اپنا اس نے منہ پھیرا اور گھر طرف بھاگی۔ جب مجنوں کو ہوش آیا دیکھا تو اونٹنی ہے نہیں، پیر کے نشان دیکھے تو گھر طرف جا رہے تھے، بھاگا، دیکھا تو اونٹنی گھر میں اپنے بچے کو چاٹ رہی تھی، بچے سے پیار کر رہی تھی۔
مجنوں نے پھر اس کی مہار پکڑی، اونٹنے پہ سوار ہوا، لیلا کے شہر طرف چلا۔ چلتے چلتے جب لیلا کی شہر کے آثار نظر آئے، اس پہ دیوانگی طاری ہوئی۔ لیلا لیلا کرتا ہوا اونٹ سے نیچے گرا، اونٹنی کی مہار چھوٹی تو اونٹنی پھر بھاگتے اپنے بچے کے پاس آ گئی، اس کو چومنے لگی، چاٹنے لگی۔ مجنوں گھر آیا، اپنی اونٹنی کو دیکھ کے کہتا ہے تیری لیلا ادھر ہے، اس کی لیلا ادھر ہے۔ او بے وقوف، تو نے اس کو اپنی سواری بنایا، تو اس پہ بیٹھ کے لیلا سے ملنا چاہتا ہے جو تیرے مخالف سمت میں جانا چاہتی ہے۔ ساری زندگی تو اس پہ بیٹھ کر سواری کر کے لیلا نہیں پا سکے گا، اس کو چھوڑ اور لیلا کی شوق کی سواری پہ بیٹھ تاکہ لیلا کو پالے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نفس پر سوار ہو کے ہم اللہ کو پالیں گے؟ شیطان کی سواری لے کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ذوق و شوق، اللہ کا اشتیاق، اس کو اپنی سواری بنا، پھر اللہ کا ذکر کر کے تو اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جا۔ اس سواری کو چھوڑ دے جو تجھے اللہ سے دور کرتی تو اللہ کو پالے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی کیا اہمیت ہے یہ بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تو زمین و آسمان کی تمام نیکیاں اکٹھی کر لے، اے موسیٰ تو زمین و آسمان کی تمام نیکیاں اکٹھی کر لے، ان نیکیوں میں اگر یہ نہ ہو جو میرے نیکوکار ہیں اس سے تو محبت نہ کرے، جو میرے دشمن ہیں اس سے تو دشمنی نہ کرے، یہ تمام نیکیاں تیرے کسی کام نہیں آئیں گی۔ پتہ نہیں زمین و آسمان کے کیا کیا نیکیاں ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک فرماتے ہیں آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ سجدہ نہ کرتا ہو۔ کیا کیا تسبیحات ادا ہوتی ہوں گی، کیسی کیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے، کیسا کیسا اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کتنے سخی اللہ کے نام پہ مال قربان کرتے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو ساری ساری رات اللہ کے ذکر میں گزارتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تو زمین و آسمان کی سب نیکیاں اکٹھی کر لے، لیکن اگر اس میں میرے پیارے بندوں سے محبت نہ ہو اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ ہو، یہ سب نیکیاں تیرے کسی کام نہیں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے تو رسول پاک کے پیارے اصحابی، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کوئی حدیث پاک بیان نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے عبداللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیا حدیث پاک بیان کرے گا۔ آپ جب اللہ کے رسول کی حدیث پاک بیان کرتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، امی جان عبداللہ ابن عمر جب حدیث پاک بیان کرتے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔
ہم ادب کی وجہ سے نہیں کہتے، آپ اپنے بیٹے کو حکم فرمائیں جب حدیث پاک بیان کیا کریں تو سنجیدہ ہو کے بیان کیا کریں، لوگ زیادہ متاثر ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت خانے پر تشریف فرما ہوئے، ماں نے بلایا، کہا عبداللہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے فرمایا جب تم حدیث پاک بیان کرتے ہو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اگر تم سنجیدہ ہو کے حدیث پاک کو بیان کرو لوگ زیادہ متاثر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا امی جان مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے بیان سے کوئی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جب میرے محبوب گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، میں تو اللہ کے رسول کی سنت ادا کروں گا، مجھے اس سے کیا غرض کوئی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ حدیث پاک بیان کرتے اور آپ اس طرح حدیث پاک بیان کرتے، اگر کسی موقع پر خدا کے رسول ہاتھ اٹھاتے تو آپ بھی ہاتھ اٹھاتے، جب اللہ کے محبوب گردن جھکاتے تو آپ بھی گردن جھکاتے، جب آپ بلند آواز سے حدیث پاک بیان کرتے تو آپ بھی تھوڑا آواز سے بیان کرتے، جب ہلکی آواز سے بیان کرتے پورا رسول پاک کا انداز اپناتے کہ نبی پاک کی سنت ادا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دے، جو کچھ دنیا میں ہے سارا اللہ مجھے عطا کر دے، میں وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں، لیکن اس ثواب کے اندر اللہ کے نیک بندوں سے میری محبت نہ ہو، دشمنوں سے دشمنی نہ ہو، اللہ کی قسم یہ نیکیاں میرے کسی کام نہ آئیں گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نیکوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، یہ وہ غیرت ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اس غیرت کے صدقے اللہ رب کریم باقی نیکیاں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ نیکوں سے محبت، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو میری خضر سے ملاقات کروا دے؟ سارے وزراء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آخر وزیر اعظم نے کہا اے بادشاہ سلامت، دنیا کا مشورہ ہو تو ہم دیں گے، دنیا کی بات ہو تو بتائیں گے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک مشورہ دے سکتے ہیں۔ آپ کا اتنا بڑا ملک، کتنا بڑا ملک تھا، روس کی ریاستوں سے لے کر یہ سارا افغانستان، سارا پاکستان، سارا ہندوستان، یہ تھی اس کی حکومت۔ عرض کی بادشاہ سلامت نے اتنی بڑی حکومت، پتہ نہیں آپ کی حکومت کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، کتنے اللہ کے دوست ہوں گے، اور یہ تو کسی اللہ کے ولی کا کام ہے آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے، آپ اعلان کر دیں، ہو سکتا کہ اللہ کا ولی آپ کا یہ کام کر دے۔ پہلے منادی ہوتی تھی، ڈھول پیٹتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، پھر وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے
یہ اعلان کروایا ہے، گھوڑے بھگا دیے گئے، ملک ملک یہ اطلاع کر دی گئی، منادی والے ڈھول پیٹنے لگے، اعلان کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ اعلان ہے، جو میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ایک بابا جی آ گئے، سفید داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، آنکھوں میں حیا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تو اللہ یاد آتا ہے۔ آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے یہ اعلان کیا ہے، جو میری خضر سے ملاقات کروائے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ کہا بالکل میں نے اعلان کیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ملاقات تیری کرا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ انعام پہلے دو، ملاقات کا وقت طے کر لیتے ہیں، اس وقت کے اندر اندر میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ بادشاہ کے پاس کمی نہیں تھی، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بابا جی نے ایک بڑی رقم لی اور کہا کہ میرا گھر دیکھ لو جہاں میں رہتا ہوں، تاکہ بعد میں رابطہ رکھا جائے۔ بادشاہ کے کرندے ساتھ چلے گئے، دیکھا تو پہاڑی سلسلہ، وہاں سرکنڈوں کی کٹھیا۔ کہا یہ میرا گھر ہے، یہ کٹھیا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، اور اتنے دن طے کر لیتے ہیں، اتنے دنوں کے اندر اندر میں تمہاری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دوں گا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ خضر سے ملاقات کرنا کیوں چاہتے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے گناہگار بندہ ہوں، پتہ نہیں کتنے خطائیں ہوئی ہیں، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے خضر علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، ملاقات اس لیے کرنا چاہتا ہوں اس سے دعا کروا لوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اس اللہ کے ولی سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد بیان کیا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے رقم دے دی اور وقت طے کر لیا۔ وقت پورا ہو گیا لیکن بابا جی لوٹے نہیں، بابا جی واپس آئے نہیں۔ بادشاہ نے وزراء سے کہا بندہ بڑا نیک لگتا تھا، جھوٹا بھی نہیں لگتا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہے آیا نہیں، وقت پورا ہو گیا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور جو پیسے مانگے تھے وہ بھی دے دیے، پتہ کرو۔ فوجی چلے گئے، سپاہی چلے گئے، کٹھیا میں بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بابا جی وہ آپ نے وعدہ کیا تھا، رقم بھی لے لی، آپ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں کرائی۔ بابا جی کہتے ہیں میں بھاگ گیا ہوں، بھاگا تو نہیں ہوں نا، ایک کام کا میں نے ذمہ لیا تھا، اس کا معاوضہ بھی لیا، اب اگر میں وہ کام نہیں کروا سکا تو مجھے سزا دے دو، جو سزا بنتی ہے کیس کرو مجھ پہ، مجھے سزا دے دو۔ فوجی کہتے ہیں، سپاہی کہتے ہیں بابا جی یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ کہا بھائی اگر میں بھاگ جاتا تو پھر بات صحیح نہیں تھی، بھاگا نہیں ہوں، میں حاضر ہوں۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، فوج نے پکڑ لیا، بادشاہ کے دربار میں لے گئے، سامنے کھڑے ہو گئے بابا جی۔ کہا بابا جی دن پورے ہو گئے، جو مانگا تھا وہ دے دیا آپ نے، ملاقات نہیں کروائی۔ کہا میں تیرے ہرکاروں کو بتا چکا ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں، اگر میں مجرم ہوں اس کی تو مجھے سزا دے دو، میں نہیں ملاقات کروا سکا تو اس کی جو سزا بنتی وہ سزا دے دو۔ بادشاہ پہلے وزیر سے کہتا بتاؤ کیا سزا دی جائے؟
وزیر کھڑا ہو کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر عام بندے کو دھوکہ دیتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن دھوکہ دیا بادشاہ سلامت کو۔ اور بادشاہ بھی ایسا نیک صالح متقی پرہیزگار، میرا مشورہ یہ ہے کہ بابا جی کی گردن کاٹی جائے، گردن تن سے جدا کر دی جائے، دنیا دیکھے آئندہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے، لوگ عبرت حاصل کریں۔ کا بہتر۔ دوسرے وزیر سے کہا آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات پہلے کی درست ہے، اس کی گردن تن سے جدا تو کرو، قتل تو کرو، لیکن اس کے علاوہ قتل کر کے اس کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے اس کی بوٹیوں کو اچھی طرح سے کاٹو، دنیا دیکھے تو عبرت حاصل کرے، آئندہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ بادشاہ کہتے ٹھیک۔ تیسرے سے پوچھا تم بتاؤ بابے کو کیا سزا دی جائے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرا مشورہ یہ شکاری کتے اس کے پیچھے چھوڑ دیں، بابا بھاگے، کتے پیچھا کریں، اس کی بوٹیاں نوچے، اس کی کھال اتاریں، یہ چیخے، یہ روئے، یہ مدد کے لیے پکارے، کوئی اس کی مدد نہ کرے، اس طرح کتے، شکاری کتے اس کو کھا کھا کے مار دیں، دنیا دیکھ کے عبرت حاصل کرے، آئندہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ اب باری آ گئی ایاز کی، غلام تھا، بازار میں بکا تھا، بادشاہ نے خریدا، اتنا عقل مند تھا، اتنا ذہین تھا، اتنا بادشاہ کا وفادار تھا، اتنا بادشاہ کی خیر سوچتا تھا کہ یہ غلام جو آیا تھا ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم بن گیا۔ دربار کے سارے وزیر اس سے حسد کرتے تھے کہ کمینہ بازار میں بکا تھا، خریدا گیا تھا، بادشاہ کی چاپلوسیاں کر کر کے وزیر اعظم بن گیا، کوئی موقع ملے گا تو دربار سے نکالیں گے۔ سارے وزراء اسی فکر میں رہتے تھے، حسد کرتے تھے۔ باری آ گئی ایاز کی، کہا ایاز اب آخر میں تم بتاؤ کہ بابا نے یہ جرم کیا، کیا سزا دیں؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، کوئی خزانے میں کمی تو نہیں آ گئی، اللہ نے اتنا دیا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ بابا جی کو معاف کر دو۔ سارے وزراء چیخ پڑے، اسے کیا معلوم بادشاہوں کی شان کیا ہوتی ہے، بادشاہوں کے رتبے کیا ہوتے ہیں، جو بادشاہ کو تکلیف دے اس کو کیسی سزائیں دی جاتی ہیں، اس کو کیا پتا؟ بازار میں بکا تھا، آپ نے خریدا تھا، پھر آپ نے اتنا سر چڑھایا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ بادشاہ سلامت اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس بابے کو لٹائیں، اس کی گردن کاٹیں، اس کا قیمہ بنائیں، کس پہ پیچھے کتے چھوڑیں۔ اس بے قدر کو کیا معلوم کہ بادشاہوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جیسی ایاز اپنی بات کر کے مکمل کرتا ہے، بابا جی کہتے ہو بادشاہ سلامت تو نے سب کی سنی، میری سنے گا؟ بادشاہ کہتا ہے بابا تیری کیا سنوں، تو نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، تو مجرم ہے، تو کیا بات کرے گا؟ بابا جی کہتے ہیں سن لے۔ اچھا پھر سنا۔ بابا جی کہتے ہیں تیرا پہلا وزیر جس نے کہا ہے مجھے ذبح کیا جائے، میری گردن تن سے جدا کی جائے، یہ کسائی کا بیٹا ہے، کسائی کا بیٹا۔ وزیر بنتے ہیں خاندانی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، تو نے کسائی کے بیٹے کو وزیر بنایا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرا یہ معیار ہے؟ خدا کی قسم کتاب میں مولا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے غضب کی نگاہ سے وزیر کو دیکھا، کہا بتا تو کسائی ہے؟
وہ ہاتھ باندھ کر کرتا ہے بادشاہ سلامت، جب راز کھل گیا ہے تو کھل گیا ہے، میرا ابو تو کسائی تھا، بکری ذبح کر کے گوشت بیچتا تھا۔ کہا بادشاہ یہ کسائی کا بیٹا ہے، جو اس کے خون میں جس باپ کا خون ہے یہ تو وہی بات کرے گا۔ کہتا ہے مجھے ذبح کرو، میری بوٹیاں بناؤ، کسائیوں کی بات۔ اے بادشاہ سلامت یہ دوسرا جس نے کہا میرا قیمہ بناؤ، پھر مجھے پریس کرو، مجھے کولو میں ڈال کے میرا عرق نکالو، یہ تیلی کا بیٹا ہے، تو نے وزیر بنا دیا۔ اور تیلی کے بیٹے وزیر بنتے ہیں، وزیر وزارت کے لیے خاندانی چاہیے، پڑھا لکھا چاہیے، تعلیم یافتہ چاہیے، عقیل چاہیے، فہیم چاہیے۔ ایسا بیوقوف بادشاہ، تیلی کے بیٹے کو تو نے وزیر بنا دیا، وہ یہ کہتا قیمہ بنا کے کولو میں ڈال کے میرا عرق نکالو، وہی باپ کا خون جسم میں گردش کرتا ہے جو میرا عرق نکالنا چاہتا ہے۔ کہ بادشاہ یہ تیسرا تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے، بیس بدل کے تیرے پاس آ گیا، تو نے وزیر بنا دیا۔ اس کے باپ نے کتے پالے ہوئے تھے، کتوں سے کبھی خنزیر شکار کرتا، کبھی بھیڑیا شکار کرتا، خود بھی کھاتا، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا، حرام کھایا حرام کھلایا۔ شکاری کا بیٹا تو نے اس کو وزیر بنا دیا، کہتا ہے میرے پیچھے کتے چھوڑ دو، میری بوٹیاں کھائیں، لوگ ہنسے، مجھے اس طرح مارنا چاہتا ہے۔ بادشاہ منسٹر کے لیے کوئی خاندانی فرد چاہیے، تو نے کتنی بیوقوفی کی، شکاری کے بچے کو وزیر بنا دیا۔ اور بادشاہ کان کھول کے سن، یہ ایاز جس کو سارے وزیر کہتے ہیں، یہ کم ظرف ہے، یہ کمینہ ہے، بازار میں بکا تھا، آپ نے خریدا تھا، اس کی اوقات کیا، اس کی حیثیت کیا، کیا آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا؟ یہ سلیک نہیں تھا، یہ حسد کر کے کہتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کان کھول کے سن، یہ ایاز رسول پاک کی آل سید زادہ ہے۔ بادشاہ تخت سے نیچے اترا، جا کے ایاز کا ہاتھ تھاما، کہا بادشاہ تیرا میرا نبی سخی تھا، اس کے در پہ تو غیر بھی بھیک مانگتے تھے، وہ تو عطا کرتے تھے، اس کے جسم میں رسول پاک کا خون ہے، یہی وجہ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ سید زادے کو یہ گالیاں دیتے ہیں، حسد کے مارے ہوئے سید زادے کو برا کہتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایاز ہاتھ باندھ کے بادشاہ سلامت سے عرضتا ہے بادشاہ سلامت، خدا کی قسم میرے نبی کی یہ فطرت تھی، کبھی احسان نہ جتاتے تھے، آپ نے مجھ پہ احسان کیا تو احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے، آپ نے خریدا پھر وزیر اعظم بنایا، یہ میرے خاندان کا شرف ہے، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، یہ نہیں جتاؤں گا کہ میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں، جب تک آپ کے پاس رہوں گا آپ کا بھلا سوچوں گا، آپ کا لیے خیر سوچوں گا۔ لیکن اے بادشاہ سلامت، اس بابے نے میرا راز فاش کیا، اب میں اس کا راز فاش کرتا ہوں۔ یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہی خضر علیہ السلام ہیں، پکڑ لو۔ بادشاہ تخت سے اترا، خضر علیہ السلام کا ہاتھ تھاما۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ہر پانی کا قدر کر، ہو سکتا ہے آب حیات ہو، ہر کاغذ کی قدر کر، ہو سکتا ہے قرآنی آیات ہو، ہر فقیر کی عزت کر، ہو سکتا ہے خضر حیات ہو،
آپ بادشاہ نیچے اترا، ہاتھ تھاما، کہا اے خضر علیہ السلام میں بادشاہ ہوں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا خطائیں کی ہیں، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، آپ مستجاب الدعا ہے، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، میں اس لیے ملنا چاہتا تھا، آپ سے دعا کروا لوں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے فرماتے بادشاہ سلامت جو تجھ سے پیسے لے گیا تھا سارا صدقہ خیرات کر دیا، اللہ اس کی بھی تجھے جزا دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نیکوں سے محبت، نیکوں کی دعائیں، نیکوں کی مجلس، خدا کی قسم تو یقین جان اسی سے بیڑے پار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ تم دیکھتے ہو بہت نیک ہے، نمازی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، لیکن بیٹھتا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، بیٹھتا ہے بدکاروں کے ساتھ، وہ بیٹھتا ہے گندوں بندوں کے پاس، وہ بیٹھتا ہے اللہ کے نافرمانوں کے پاس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کو نیک نہ کہو، اس کے باطن کی گندگی ان گندوں کے پاس کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ظاہری طور پہ تمہیں نظر آتا ہے داڑھی بھی رکھی ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، پانٹا نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جو بدوں کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بیٹھتا ہے، تم چند دنوں میں دیکھ لو گے ساری نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ویسی ہو جائے گا جیسا وہ گندا شخص ہے، وہ ساری چیزیں اس پہ چڑھ جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے لوگوں تم ایک شخص کو دیکھتے اس میں کوئی نیکی نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، داڑھی اس نے نہیں رکھی، سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ اللہ بھی نہیں کرتا، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن بیٹھتا نیکوں کے پاس ہے۔ آپ فرماتے اس کو برا نہ کہو، اس کے قلب میں جو نیکوں کی محبت ہے، اللہ کی قسم تم دیکھو گے ہر برائی چھٹتی جائے گی، نیکی کا رنگ چڑھتا جائے گا، ہر گناہ چھوٹتا جائے گا، نیکی عطا ہوتی جائے گی، تم دیکھو کہ چند دنوں میں یہ بھی نیکوکار ہو جائے گا۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دل بدل جاتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ حیت بدل جاتی ہے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ شیطانی رنگ اتر جاتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ان کے پاس اللہ کا ذکر اسم اعظم ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب اللہ کا نام اسم اعظم اس نیک مجلس سے حاصل ہو جاتا ہے پھر دل بدلتا چلا جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی موت آئے یہ موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نبی پاک کا فرمان ہے اللہ کا ذکر، جو اللہ کے ذکر میں چیز وسیلہ بنتی ہے اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز پر لعنت کر دی۔ معلوم چلا ہر نیکیوں کی جڑ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی محبت کا دروازہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ دروازے سے گزر کے پائے گا، اور وہ دروازہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے، لیکن دل کا ذکر
اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگے، میں طریقہ سمجھاؤں گا ذکر کیسے کرتے۔ اگر آپ نے ذکر لے کے طریقے کے مطابق ذکر کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا، دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جائے گا۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، جو پرانے دوست تھوڑے پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله